کے صاف کرتا ہے اور پھر پھیلا دیتا ہے دھوپ میں، پھر وہ میلے کپڑے نظیف اور صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی مجلسیں ایک دھوبی گھاٹ کی حیثیت رکھتی ہیں، جہاں آپ کے گناہوں اور آپ کے دلوں کو سکون، آپ کے گناہوں کی تطہیر، پاکی اور صفائی ہوتی ہے اور دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور کیوں نہ کیونکہ اس طرح کی مجلسوں کے منعقد کرنے پر خود پیغمبر اسلام ہمارے اور بار بار کاٹ کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے، تشریف فرما کے وہ کیا ہو اٹھا ہے اور ویڈیو لوگوں کال کو نہیں کی لوگوں کو اس بات کے اوپر اٹھانا بھی ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی الا ونزلت علیہم الرحمہ وغشیتہم الملائکہ، اللہ کے رسول اور الی آخر الحدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں اللہ کے منہ پہ ٹیپ لگوا دیں گے، کوئی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اپنے اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھیے، یا جن کے بچے اگر نہیں ہیں تو ان کو بھیج دیجیے ان کے گھر، اگر ان کے باپ نہیں ہیں یا ان کے والدین والدہ کے والدین، خاموشی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں اللہ کے بندے اللہ کی باتیں سننے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ کے فرشتوں کا سایہ ان کے اوپر سایہ فکن ہوتے ہیں فرشتے، وَنَزَلَتْ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، اور سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے، انہیں سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور جب مجلس ختم ہوتی ہے تو پکارنے والا پکار کے کہتا ہے ایک جو میرا وجود کو مفرد، اے اجتماع کے اندر شریک ہونے والے مومنوں مومنات، لوٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ تو یہاں صرف یہی نہیں کہ تعلیم حاصل ہوتی ہے، تعلق آپ سیکھتے ہیں اور سکھایا جاتا ہے، بلکہ روحانی طور پر آپ کے اندر جو گناہوں کی جو میل کچیل اعمال کے اندر آ جاتے ہیں، سست روی آ جاتی ہے، ان سب میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے، جسے کی طرح۔ تو یہ بشارت، یہ خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم یہاں بیٹھیں اور اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، اور جو بھی ہمارے پاس وقت ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ایسی باتیں ہوں گی جو جو چیف جسٹس سے ہوگا تو دربار میں شکایت ہے کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں حرام ہے اور یہ کہہ رہے ہیں حلال ہے، تو نظام الدین اولیاء بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے علماء نے دوسرے سے سارے جو ہے مفتی نظام اور کیا کہتے ہیں رکن الدین کے دربار میں، تو دلائل جب دیے جانے لگے تو حنفی مولوی نے دلیل دی کہ امام اعظم ابو حنیفہ، اس نے کہا قرآن و حدیث کے اندر، قرآن کے اندر منع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کو حرام قرار دیا۔ تو مفتی اعظم ہند رکن الدین نے کیا فرمایا، تو مرد مقلدی، تو مقلد آدمی ہے، توڑا نہ حدیث و قرآن سے بتا، تیرا قرآن و حدیث سے کیا کام ہے؟ در معرض مناظرہ، مناظرے کے لیے دلیل میں پیش کرنا ہے تو قول امام بیان، اپنے امام کا قول بیان کرو، یہاں قرآن و حدیث بیان ہے۔ نظام الدین اولیاء لوگ کے کھڑے ہو گئے، اللہ اس شہر کو برباد کیوں نہیں کر دیتا جہاں اللہ رسول کے فرمان کے مقابلے میں امام کا قول مانا جا رہا ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ اور اس وقت سے محمد شاہ دولت رحمۃ اللہ علیہ پھر یہ دلی گزری ہے تو پھر یہ دلی آج تک ویران ہے، کھنڈر ہے، بس دیکھ لو۔ اور ایک اور حقیقت میں بتاؤں، وہ نظام الدین اولیاء جو تھے وہ کبھی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ بھی ایک ضروری بات ہے۔ وہ خود نماز پڑھاتے تھے، وہ خود، ان سے کسی مرید نے پوچھا کہ حضور آپ اماموں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ اکیلے پڑھ لیتے ہیں یا جب پڑھاتے ہیں تو آپ ہی امام بنتے ہیں؟ سنو، کام کھول کے سنو، مٹھائیاں، پھول، پتیاں، چادر چڑھانے والوں اور نظام الدین کے لوگوں، چاہے چڑھانے والے ہو چاہے نہ چڑھانے والے، دونوں پارٹیاں ہیں، دونوں پارٹیاں ہیں، دونوں پارٹیاں ہیں، اور دونوں کے مرکز وہی ہے کہ نہیں؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ ہمیں بھی ماں کے بغل میں پہنچائے تاکہ ہم بھی خوشبو پہنچائیں، سدھرے کم از کم اللہ تعالیٰ نے ہم کو سدھارنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، کسی مالدار والے کو کوئی بیٹی
المجید وقت رہتا ہے، پھر تو قیامت ہے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ ہاں اللہ کی رحمت سے کیا نا امید تھوڑی ہونا چاہیے، جیسے یہاں پہ دیکھتے ماشاءاللہ اتنی بڑی بلڈنگ دے دی، اللہ وہاں بھی دے سکتا ہے۔ کتنے ہوں گے؟ 2 کروڑ 3 کروڑ کتنے کی ملی؟ ایک فلیٹ کتنے کا بولو؟ ہاں تو 3 کروڑ دیکھو بچے بول رہے ہیں انشاءاللہ، بولو کروڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اب کروڑ لاکھوں کے مقابلے رہے ہیں اور لاکھ ہزار کے مقابلے رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب تو ارب کی بات کرو، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم اہل الحدیث کی جامع مسجد انشاءاللہ ہوگی، اور جتنے بھی فرقے ہیں، فرقہ اسلام ہیں، جتنے بھی اسلام کے نام بلند کیا جائے، یہاں ہمارا کوئی بھائی بیٹھا ہو انہیں کی بات نہیں، ہم سب کو اپنے سراخوں میں رکھیں۔ سنو امام نظام الدین اولیاء کی کتاب فوائد ان کی زندگی میں لکھا پروفیسر نظامی کے ترجمے کے ساتھ، حوالہ میرے ذمہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دہلی میں بیٹھا ہوں، کسی چالیس شہر میں نہیں بیٹھا ہوں، ادھر دائیں بائیں ادھر میں ہاتھ اٹھاؤں تو ماشاءاللہ مکتبہ رشیدیہ سے لے کر کے پورے مکتبات یہاں موجود ہے، جس طرح اٹھاؤں کتابیں آ سکتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کا فضل ہے، وہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے کبھی، ان سے پوچھا گیا کہ کیوں آخر رات نماز کسی کے پیچھے نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے میں نے حدیث پڑھی ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہی نہیں ہوتی، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہی نہیں ہوتی، اور چونکہ میں ہوں حنفی امام صاحب کے یہاں سورہ فاتحہ نہ پڑھو کبھی بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن میں رسول کی بات مانوں کہ امام کی بات مانوں۔ اب میں ہوں مقتدی آدمی، تو اگر میں امام کے پیچھے پڑھوں گا تو امام کی مخالفت لازم آئے گی، کیونکہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھوں گا، اور اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھا اور کل اللہ تعالیٰ پوچھ لیا کہ سورہ فاتحہ تم نے پڑھی نہیں تو یہ ساری نمازیں تیری عدالت میں کیا کروں گا؟ اس لیے میں کسی کے پیچھے پڑھتا نہیں، میں خود امام ہوں گا تو میں خود سورہ فاتحہ پڑھوں گا۔ یہ ایسی کوالٹی کے لوگ دنیا میں ہیں تھے، چلے تو عرض کرنے کا مطلب دہلی والوں تبدیلیاں تب میں یہ سوچتا ہوں جیسے کہ ان کا کوئی خدا ہی نہیں ہے۔ بھارت کے اندر 2 سال ہو گئے مجھے آتے کے دورہ مسلسل ہو رہا ہے، مجھے بہت کم ایسے بلکہ ساؤتھ انڈیا کے اندر مجھے بہت زیادہ بیداری نظر آتی ہے، نوجوانوں میں ایک جوش ہے، مسجدیں بھری ہیں جناب علی اللہ کی قسم کر، اور یہاں مسجدوں میں سے بیچارے بزرگ نظر آتے ہیں اور جوان اٹھلاتے ادھر ہوٹلوں پر ادھر بیٹری ادھر سگریٹ ادھر گٹکا وہاں روڈ سارے بیٹھ کر کے مائیں بہنیں ہماری پریشان ہیں، بیٹیاں پریشان ہیں، یہ کون سی اولاد ہے، کہاں کی پیداوار ہے؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے، یہ کیا ہے، کہاں سے آئے؟ عزیزان اکرام، بڑے افسوس کی بات ہے نارتھ انڈیا دین کے معاملے میں بہت ہی پیچھے، جبکہ نارتھ انڈیا میں علماء کی تعداد بہت زیادہ ہے، باوجود اس کے بے عملی بدعملی نارتھ انڈیا میں بہت زیادہ ہے بنسبت ساؤتھ انڈیا، چاہے وہ بنگلور ہو، چاہے وہ حیدرآباد ہو، چاہے وہ چنئی ہو، مدراس ہو، چاہے وہ کیرلا۔ کیوں تبدیلیاں نہیں آ رہی؟ کیونکہ جیسے ان کا کوئی خدا ہی نہیں ہے، جیسے ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ چند ایک کے علاوہ میں سب کی بات نہیں کرتا، اللہ نے جنہیں توفیق عطا فرمائی ہے الحمدللہ، وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خادم بنایا، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے، تو ان کو شکر بنانا چاہیے اور اپنے اندر تبدیلی اور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی کلو کو رائے کیا مجھے آواز آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے سامنے بچے کی، کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو اس کو کون بتایا کہ کیا کر کے تمام سترہ کے نہیں کرے وہ سامنے کس کا بیٹا ہے، کس کا بچہ ہے، کون دروازہ اس کو کون ہے، کس کا بیٹا ہے؟ تو شوق ہے سڑک صاف کریں، بدبو آ رہی ہے پوری ٹوٹل علی سے لے کے آ کر ہم اتنے لوگ یہاں رہتے ہیں، مسجد دیا نشان اور سڑک دیکھو کتنی بدبودار ہے۔ آج جو آئے مجھے سب نے کیا سوچا ہوگا یار اللہ ہے کہ کون سا کارپوریٹر ہے، کون سا آدمی ہے، ایسے لوگوں کو کیوں ووٹ دینا؟ وہاں آگے بڑھاؤ تو دوسرا کارپوریٹر لو بہترین کوئی اگر وہ مخلص شخص اور کام کرے، جب اس نے ٹھیکہ لیا ہم اور آگے نہیں پڑتے، وہ ہندو ہے یہ مسلمان، ابے کوئی نہیں ہندو نہ مسلمان، سب اپنے اپنے جیبوں کے وہر بنے ہوئے ہیں، بلا کوئی نہیں ہمارا ہے یہاں پہ۔ یاد رکھو سیاست ایک طوائف ہے، ایک طوائف ہے جمہوریت، وہ فاتح نہیں، ہم
हम ये सोच सोच करके मरे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। हमारी गलियां, हमारे रोड देखो, वही ओखला देख लो, मैं तो पूछता हूँ कोई खालिस्तान, ऐसा लगता है कि अल्लाह यहाँ अगर कुछ हो गया फिर हमें जाएंगे कहाँ पर लाओ। ऐसी कब्रिस्तान, वो वायर अगर फटे ना तो क़यामत उसी का नाम हो गया। क्या जिंदगी थी, क्या आप रह रहे हैं, क्या हम रह रहे हैं। और हम कराने हमारी हिफाजत है, दुकान और जान की हिफाजत के लिए आप गंदगियों में क्यों रहते हैं। अल्लाह की जमीन वसी है। अल्लाह देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, वसी तो बातें बहुत हैं। मैं Chutia es de un calor.